اور ابھی آپ کو لے چلتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تک یہ جاری ہے، لیکن الحمدللہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈیمیج ہوا تھا وہ بہت حد تک الحمدللہ کنٹرول ہو چکا ہے. وگرنہ یہ جو IMF کا جو امتحان آیا تھا اس میں ہم فیل ہو جاتے اگر وہ تعلقات اگر ہمارے کافی حد تک ٹھیک نہ ہو چکے ہوتے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورننس جو ہے ہماری ان 75 سالوں میں اس میں بے پناہ بگاڑ آ چکا ہے، بے پناہ. اور اس وقت یعنی چاہے آپ افسر شاہی کی بات کر لیں، ان میں سے جو کام کرنے والے لوگ بھی ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کام کیا کل کو پکڑے جائیں گے. جو پہلے کام نہیں کرتے تھے ان کے وارے نعارے ہیں وہ بالکل ایک طرف بیٹھے ہیں. اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ بھاگ کر کسی چیز کو اچیو کرنا، وہ اس وقت سینٹیمنٹ اس کا فقدان ہے. اور اس کے لیے پوری قوم کو ہمیں گیلونائز کرنا ہوگا. جو یوتھ ہے خاص طور پر ان کو ہمیں سچائی کے ساتھ اور کھری بات کر کے ان کو ہمیں گیلونائز کرنا ہوگا. ان کا جو بیانیہ جو پچھلے 4-5 سال سے جس نے ہر طرف تباہی مچا دی، یعنی چور ڈاکو اور یہ سب چور ہیں، میں اکیلا بالکل ہوں. اب دیکھیں وہ جیل میں ہیں. باخدا میں اس خدائے بزرگ برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرنا چاہیے، برے وقت سے ڈرنا چاہیے. دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ کو برا وقت نہ دکھائے. لیکن اس کے اوپر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مکافات عمل ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان 16 مہینوں میں مجھے آپ بتائیں کہ شہباز شریف تم نے شعوری طور پر اس مخالف کو تم نے پکڑا یا اس کے خلاف غلط مقدمہ بنایا. کو ہمیں تو اپنے کاموں سے اپنا فرصت نہیں تھی، چاہے وہ سیلاب ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ پاکستان کی معاشی حالت ہے، چاہے وہ IMF ہے، چاہے وہ گندم کی پچھلے دور میں نہ ہونے کی کم ہونے کی وجہ سے امپورٹ کرنے کی بات تھی، اور دوسرے بے شمار خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو ہمارے پاس تو ایک لمحہ نہیں تھا. لیکن یہ جو بگاڑ جو ہے یہ تبھی ٹھیک ہوگا کہ اب ہم اپنی اجتماعی کاوشوں سے قوم کو اکٹھا کریں. یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اتنا زیادہ زہر گھول دیا گیا ہے معاشرے میں کہ اس کو صاف کرنا کوئی اٹس ناٹ اے جوک. لیکن اس کے لیے نہ صرف ہمیں شعوری کوشش کرنی ہوگی بلکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بالکل. یعنی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جتنے مرضی ہم اپنا کوشش کر لیں، جب تک کہ ایک پوری قوم اکٹھی نہ ہو جائے اس ایجنڈا کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، قرضوں سے نجات دلوانا ہے، پاکستان کو اپنا خود انحصاری لے کے آنی ہے اور قوم کو خوشحال کرنا ہے. معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں آپ کا بے پناہ رول ہے، اس میں بے پناہ رول ہے، اور آپ اس میں بہت ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لمبا سفر ہے. اور آج میں ابھی صبح ایک فنکشن میں تھا تو 14 اگست کو 76 سال ہو جائیں گے پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے. ریاست الحمدللہ بچ گئی اور رہائے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی اگر دیکھیں اگر ریاست نہ بچتی تو آج پورے پاکستان میں پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوتی، پورے پاکستان میں ادویات کے لیے لائنیں لگی ہوتی، پورے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو رہا ہوتا، لاکھوں لوگ جو ہیں سڑکوں پہ ہوتے. اور ہمارے جو بائیلیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں، ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں، ہمیں کوئی دھیلا نہ دیتا. میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں کہ ہمارے، میں نام نہیں لے رہا، وہ ہمارے بھائی خواہ دوست ممالک جو تیار تھے یہ سارے فنڈ دینے کے لیے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مہربانی کر کے IMF سے اپنا معاملہ طے کریں. یہ بالکل میں آپ سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہم بالکل حاضر ہیں، شہباز شریف صاحب ہم سب حاضر ہیں، لیکن IMF سے اپنے معاملہ طے کر دیں. یہ میں آپ کو بالکل نچوڑ بتا رہا ہوں، نچوڑ. تو اگر IMF سے اب الحمدللہ ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا ہے تو اب یہ انٹرم گورنمنٹ اور اگلی جو الیکشن کی تنظیم حکومت آئے گی، اب ان کا کام اور ان سے اگلی جو حکومتیں آنی ہیں آئندہ دہائیوں میں، سالوں میں، یہ ہمیں مل کر ہمیں یہ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کیا ہم نے ریاست کو بچا کر ریاست کو مضبوط کرنا ہے،
رعایا کو خوشحال کرنا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے. جب ہمیں عادتیں پڑی ہوں کہ باہر کی اپنا جو اشیاء ہے مہنگی وہ ہم نے منگوانی ہے، پاکستان میں ہم نے پیدا نہیں کرنا، ہم نے پروٹیکشن لینی ہے امپورٹ ڈیوٹیز کی تاکہ ہمیں منافع ملے اور باہر کے جو مصنوعات ان سے کمپٹیشن نہ ہو. ایکسپورٹ کے لیے ہمیں ہر وقت ٹھیک ہے جائز حکومت کی مدد بہت ضروری ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ پوری طرح ایکسپورٹ کے لیے تمام فیسلٹیز دے دے. تو آئی ایم ایف نے بالکل بند کر دیا وہ راستہ کم از کم 9 مہینے کے لیے جب تک یہ پروگرام ہے کہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. تو آپ جائیں جاپان جائیں، آپ دوسرے ممالک میں جائیں، ساؤتھ کوریا جائیں، کچھ وہ ان کے پاس نہ منرل ریسورسز نہ کوئی اور ان کے پاس اللہ کا اپنا دیا وہ کوئی تحفہ ہے، ہر چیز کو امپورٹ کرتے ہیں. تحفہ ہے کہ بڑے قابل لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ امپورٹ کرتے ہیں اور ہر چیز کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہمیں رب تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، ہر چیز دی ہے، زمینیں دی ہیں، کسان دیے ہیں، ڈاکٹر دیے ہیں، انجینئر دیے ہیں، انڈسٹریز دیے ہیں، دریا دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، پہاڑ دیے ہیں، خزانے دیے ہیں، کام نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کام کرنا ہے، یہ فیصلہ کر لیں گے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 7 10 سال میں یہ باغ و بہار بن جائے گا یہ ملک، یہ میرا ایمان ہے. مگر یہ کہیں کہ اب ہمیں دوست ممالک کہتے ہیں، جناب بالکل ٹھیک ہے، ہم قرض دیں گے آپ کو، انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے ملک میں، آپ لے کے آئیں بینکیبل فیسلٹیز لے کے آئیں، آپ منصوبے لے کے آئیں، بالکل وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب رونا دھونا نہیں، بس ہم حوصلہ کریں، ہمت کریں، آپ اس میں اپنا کلیدی رول ادا کریں اور انشاءاللہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور جو ویژن جو ہم نے اس حکومت نے دیا ہے وہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، کنٹریبیوشن ہے. SIFC وہ نظام بن چکا ہے، یہ ویژن بن چکا ہے اور اس کے اوپر پوری طرح خاکہ نہیں بلکہ پورا اس کا عملی جامہ اس کو پہنا دیا گیا ہے. اور کل میں نے اس اپنی اس مدت حکومت کی ختم ہونے سے پہلے کل آخری میٹنگ کی SIFC کی، یہ اسی کمرے میں، اور اس میں ہم نے ساری تفصیل کے ساتھ سارے منصوبے کس طرح. اب آج سعودی عرب سے ایک اور وفد آ رہا ہے. آج پیچھے جب معدنیات کی کانفرنس ہوئی تو وہ ایک سعودی وفد آیا تو مجھے بتا تھا، میں نے ان کے چہروں پر اتنی چمک پہلے کبھی نہیں دیکھی. کہتے ہیں یہ وزیر اعظم یہ ہے طریقہ، ہم تیار ہیں اور پاکستان میں ہم ایک نہیں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کریں گے، آپ لائیں منصوبے. SIFC جو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ریکوری کا یہ ایک پروگرام ہے، اس کی تفصیل آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اگر یہ چل پڑا اور جس کو پر آہستہ آہستہ باہر کے ممالک اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ گیم چینجر ہے انشاءاللہ. میں تو کل اپنا ایڈوائز بھیج دوں گا پریزیڈنٹ صاحب کو، پھر تو خدا کو پتہ ہے کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی یہ پروگرام جو ہے معاشی پروگرام، اس کے اوپر ہم سب مل کر the whole of the government مل کر کریں گے. آپ لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے تو یقین کریں کہ 4 سال میں نہیں 5 سال 10 سال میں یہ قرض لینے کی لعنت ختم ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے خوشحالی کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہوگا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ پروگرام الحمدللہ ایک ویژن ہے جو کہ اس حکومت نے تمام مخلوط حکومت کے جو نمائندے ہیں سب نے مل کر اور چیف آرمی اسٹاف نے اس میں مل کر صوبوں کی حکومتوں نے مل کر یہ سارا نظام بنایا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک باقی تو اللہ جانتا ہے لیکن بہت ایک شاندار یہ ایک نظام ہے. انشاءاللہ اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جابز ملیں گے، غربت میں کمی ہوگی، پاکستان ایکسپورٹس کرے گا اور ہماری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اب دیامیر بھاشا ڈیم ہے جو کہ 30 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا یا 20 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا، آج وہ رینگ کے چل رہا ہے. کل ہی میں نے بات کی تھی دیامیر بھاشا ڈیم کے اوپر. حکومتوں کو چھوڑ دیں کتنی حکومتوں نے فیتے کاٹے اور کتنا 9% جو ہے اس کی جو لاگت ہے صرف 9% اس کے اوپر خرچ ہوا ابھی تک. مطلب اگر 100 روپے لگنے ہیں تو صرف 9 روپے لگے ہیں. کچھوے کی چال پہ جائیں گے تو اس کو تو لگ جائیں گے 50% لگ جائیں گے. تو اگر دیامیر بھاشا ڈیم بنانا ہے جس سے پانی کا ذخیرہ بھی ہونا ہے، جس سے بجلی کے ہزاروں میگا واٹ سستی بجلی بننی ہے، تو وہ ڈیم تو یہی لانا ہے. اس کو تو کسی باہر کے سرمایہ کار نے اٹھا کے باہر تو نہیں لے کے جانا.
تو اگر وہ آके کوئی لگاتا ہے اور سرخ فیتا ہم کاٹ کر سرمایہ کاری لے کے آئیں, ڈیم بن جائے, پاور ہاؤس بن جائے اور اس کے اوپر وہ منافع کماتا ہے, تو یہ تو ڈیم قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. وہ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کو منافع لے کے چلا جائے گا, پاکستان کو ہمیشہ اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ بنیادی باتیں. اب آپ کی جو ایس او ایز ہیں, یہ آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, پیسہ بچا کر قوم کی غربت ختم کرنے کے لیے دوسرے منصوبے بنائیں جو نئے دور کے تقاضے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے معاملات ہیں جس کے اوپر ہمیں اب وقت آ گیا ہے. اب وقت کا ضائع کرنے کی اب کوئی آپشن نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. الیکشنز کے بارے میں بات ہوئی. دیکھیے میں کل ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھیج رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس کا آپ کو علم ہے کہ سی سی آئی نے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے پوری یونینمس طریقے سے یعنی اتفاق سے انہوں نے سینسس کو قبول کیا ہے. اب اگلا مرحلہ اپنے چیف الیکشن کمشنر کے دفتر کا ہے. یہ ان کا وہ ادارہ ہے جس نے آئین اور قانون ان کو اختیارات دیے ہیں, میں نے نہیں. میں اپنا فرض ادا کر دیا, کل ہم اپنا دے دیں گے. اس کے بعد جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا اس وقت تک 3-4 دن شاید میں اور چلوں گا, اس کے بعد وہ آئیں گے. پھر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, وہ انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے وہ جانتے ہیں, اس کا جواب میں نہیں آپ کو دے سکتا. لیکن اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ہمیں الیکشن جتنی جلدی ہو سکے ہم اس ملک میں ہوں, تاکہ ایک حکومت آئے منتخب اور وہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ قوم کی خدمت کے لیے وہ اپنے آپ کو معمور کرے. اگلی بات جو آپ نے فرمائی توشہ خانہ کی, جتنے یہ توشہ خانہ میں تحفے پڑے ہیں کروڑوں روپے کے, وہ انشاءاللہ میں نیلام کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں. ان کو نیلام کر کے, مگر کہاں جائیں گے؟ یتیم بچوں اور بچیوں کے اداروں میں, اور کہیں نہیں. بالکل صرف یتیم بچوں اور بچیوں کے, ان کے چاہے وہ فلاحی ادارے ہیں, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں, چاہے وہ ان کے رفاہی ادارے ہیں, چاہے ان کو وہاں پر طبی سہولتیں ملتی ہیں, وہ ہم ایک نظام کے تحت ہم ان کو ان کے حوالے کریں گے تاکہ وہ یتیم قوم کے بچے اور بچیاں جو زندگی کے اندھے تھپیڑے برداشت کرنے کی سکت نہیں ہیں, یہ ان کے انشاءاللہ ہم حوالے کریں گے. یہ اب میرا اعلان ہے آپ کے, اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں سی پی این ای اور پی بی اے اور اے پی نیس کے سامنے مجھے اعلان کرنے کا مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے. اب آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ قوم کو اکٹھا کریں. دیکھیے میں آپ کو بالکل میں بڑے ادب سے قوم کو اکٹھا کریں, اور جس طریقے سے دیکھیں ہم سب خطا کار انسان ہیں, جس طریقے سے اپنا یعنی بعض میں کسی کا نام نہیں تھا, بعض چینلز نے یا بعض اخبارات نے یا بعض صحافی حضرات نے ایک بندے کو اپنا فرشتہ بنا دیا, پوری قوم کو متون کر دیا. تو یہ اس طرح تو نہیں معاملہ ہوتا. یہ آج یعنی کتنا مہنگا سودا پڑ رہا ہے پوری قوم کو. کیا کیا اپنا یعنی وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, جو زمانے میں کچھ باتیں ہوئیں آج ان کے سامنے. کاش کیسا نہ ہوتا. خدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں اندر کر دوں گا. اور اس کے اوپر بعض چینلز ناچتے تھے ان کی, اور ان کے جناب وہ اپنا ڈرم بجاتے تھے اور کہتے تھے کہ واہ واہ جی کیا. تو اب دیکھیے کس طرح ملک کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے. اتنے شدید کرب میں ملک جس کا حساب نہیں بالکل. تو اس لیے میری آپ سے بہت ادب سے گزارش ہے کہ آپ کو اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے. اس یعنی ٹیمپریچر کو کم لائیں, اس کو بہتر کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کی صحافتی تنظیموں کے وفود سے گفتگو, جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا توشہ خانہ کے تحائف نیلام کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ نیلامی کی جو رقم ملے گی وہ یتیم بچے بچیوں کی کفالت میں کام آئے گی. کل صدر کو اسمبلی توڑنے کی اسمبلی بھیج دوں گا. خدا جانتا ہے کہ کس طرح ملک کی معیشت کو سنبھالا. چاہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے ملک میں انتخاب ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف صحافتی تنظیم کے وفود سے گفتگو کر رہے تھے.